The time has come. आखिरकार वो वक्त आ चुका है। 2000 साल के बाद जब आखिरी बार हैकल सुलेमानी को दूसरी मर्तबा तबाह किया गया, आखिरकार इसराइल के अंदर लाल बच्चिया की कुर्बानी अप्रैल के महीने में किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुर्बानी जिसके बाद मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने के बाद तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, जो कि यहूदी कौम के लिए इतना ही मुकद्दस और अहम तरीन है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। ये गोल्डन डूम जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहूदी इसके बारे में मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये पत्थर इस कायनात का मरकज़ या सेंटर है। इसी पत्थर पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिसकी जगह पर मेंढे को लाकर रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोई तौरात और तलमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र अंजील मुकद्दस और इस्लामी रिवायात के अंदर यानी हदीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है। अंजील के अंदर इसको आर्मागेडन और हदीस मुबारका के अंदर इसको कहा गया है जंग हरमजदून। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्शन। दोस्तों आज की वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो पर जानेंगे इजराइल जो है यहूदी अप्रैल के महीने में एक लाल बच्चे का कुर्बानी करने वाला है, जिसका मकसद है हैकल सुलेमानी को तामीर करने के लिए, थर्ड टेम्पल को बनाने के लिए। ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ यूँ है, आप लोगों दिखाने का मकसद कुछ यूँ है कि कुछ बातें हैं जो वीडियो को लास्ट में बताया जाएगा। इस बातों को हर एक मुसलमान को मतलब समझना चाहिए और हर एक ये बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, पूरा जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. The time has come. आखिरकार वो वक्त आ चुका है। 2000 साल के बाद जब आखिरी बार हैकल सुलेमानी को दूसरी मर्तबा तबाह किया गया, आखिरकार इसराइल के अंदर लाल बच्चिया की कुर्बानी अप्रैल के महीने में किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुर्बानी जिसके बाद मस्जिदुल अक्सा को शहीद करने के बाद तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, जो कि यहूदी कौम के लिए इतना ही मुकद्दस और अहम तरीन है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। ये गोल्डन डूम जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहूदी इसके बारे में मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये पत्थर इस कायनात का मरकज़ या सेंटर है। इसी पत्थर पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिसकी जगह पर मेंढे को लाकर रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोई तौरात और तलमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र अंजील मुकद्दस और इस्लामी रिवायात के अंदर यानी हदीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है। अंजील के अंदर इसको आर्मागेडन और हदीस मुबारका के अंदर इसको कहा गया है जंग हरमजदून। सितंबर 2023 में यानी आज से 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाल बच्चिया को अमरीकी रियासत टेक्सास से $5 लाख देकर इसराइल में मंगवा लिया गया है, जहां पर इंतहाई एहतियात के साथ इनकी निगरानी की जा रही है और इन्हें मस्जिदुल अक्सा के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ माउंट ओलिव पर मस्जिद के सामने कुर्बान किया जाना है। और इस कुर्बानी के फौरन बाद यहूदी कौम अपने खाना काबा या फिर हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर को शुरू करेंगे। और ये कि इस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। जब मैंने ये बात की थी तो उस टाइम तक इसराइल ने गजा पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वो अक्टूबर 2023 के अंदर किया गया और ये वीडियो था सितंबर का। सिर्फ 1 महीना पहले इस वीडियो के जरिए लोगों के लिए समझना मुश्किल था कि इतना जल्दी आखिर ये सब कुछ कैसे होगा, कि इसराइल हमास या फलस्तीनियों की मौजूदगी और मज़ामत को कैसे रोक पाएगा, मुस्लिम दुनिया का प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन आप देखें कि उसने ये सब कुछ बर्दाश्त करके दिखाया। इस वक्त गजा के 5 हिस्सों में से अल रफा के अंदर मजलूम फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं, लेकिन इसराइल यहाँ पर भी मुसलसल फिजाई एयर स्ट्राइक कर रहा है। 18 लाख लोगों में से 15 लाख लोग एक एयरपोर्ट जितनी तंग जगह के अंदर कैदियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पर बुनियादी इंसानी ज़रूरतें, खाना पीना और मेडिकल तक की सहूलत तक मौजूद नहीं है। अमेरिका ने इसराइल को वार्न किया है कि जैसे वो पहले गजा पर हमले के अंदर इसराइल की माली और असले के जरिए मदद कर रहा था, अल रफा पर हमले के लिए बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब फलस्तीनियों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। वो बंद गली के अंदर पहुंच चुके हैं। एक तरफ मिस्र अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा तो दूसरी तरफ समंदर है, तो बाकी दोनों तरफ से इसराइली फौजें इनको घेरे हुए हैं।
لہٰذا اب کی بار الرفا پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کر دے۔ دوسری طرف وہ مسلمان امت کی نبض کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس بے غیرت حکمران موجود ہوں تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں، بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ یمن کے ہوتی باغیوں کی طرف سے اسرائیل کے شپس کے لیے سوئز کینال کا راستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ یہ تیل پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو کہ اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عربیہ، UAE اور ایجپٹ یعنی مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑ دیں، اگر صرف عرب ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں، تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس کہ یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تبھی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے جو کہ تمہیں بھیجا گیا تھا یعنی قرآن کریم کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹھ دکھائی تو ان کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی، اور جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح سے اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیوں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی علامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیح کی 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اب کی بار جو مسیح ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے ہی کسی مقام پر کسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی، وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گی، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گی۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ فوجیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام، پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد الاقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 999 اس میں قتل ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد یا پھر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آخر کے اندر مومنین کو یا مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرقد کے درخت کے اندر پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورا بھاگ لگا چکی ہے۔
اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے، اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم اینڈ ٹائمز یعنی قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بہت وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں موت تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں، جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے، جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو دوستوں آج کی تھی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ یہ تمام مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں صحیح راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اینڈ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنا اوپینین ضرور دیں، اینڈ بہت سا خیال رکھیے گا اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔